عمیر صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ گورننس کے بارے میں ان کی کوئی سوچ نہیں ہے؟ کچھ انہوں نے جب ظاہر بات کی ہے تو اس سے امپریشن یہ ملتا ہے، لیکن واقعتاً کیونکہ لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ ان کو بھی تھوڑا سا کوئی ریلیف ملے یا ان سے متعلق بھی کوئی بات ہو، تو فوکس صرف یہی ہے؟ جس طرح سے شیر افضل مروت صاحب بھی ہمارے پاس آ کے کہہ چکے ہیں کہ انہیں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا بانی پی ٹی آئی کو جو انسٹیگیٹ کرے، جو لوگوں کو وہاں ڈی چوک لے کے جائے، اور گنڈا پور صاحب یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، تو یہی وجہ ہے تبدیلی کی ساری، اور یہی ان کا دیکھیں پہلے تو دیکھیں عمران خان نے ایک لوائلسٹ کو اتارا ہے، پارٹی لوائلسٹ کو، جس نے کیڈر پہ رائز کیا ہے، جو نیچے گراس روٹ سے آیا، جس نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا بھی الیکشن لڑا، جو ہے نا صوبائی الیکشن لڑ کے آیا، آئی ایس ایف کی نرسری میں گرو کیا۔ اب آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سوراب سائیکل نے جس نے چلائی ہوئی ہے اس کو طیارہ دے دیا۔ بھئی آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کمپیئر کر لیں، مریم نے کون سی کوپریشنز رن کی ہیں، آپ نے اس سے بڑا صوبہ پکڑا دیا۔ حالت یہ ہے مریم نواز کی، ٹھیک ہے، جس کا دیکھیں ڈان لیگ کا سنڈیکیٹ چلایا، یہ مشہوری ہے، یا ویڈیوز کی کلیکشن رکھی، یہ مشہوری ہے، اس کو آپ نے سی ایم بنا دیا، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں۔ آپ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں کہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا آگے آ گیا، اور آگے کس بنیاد پہ آیا؟ اپنی محنت پہ آیا، یوتھ کی بنیاد پہ آیا۔ وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس کا والد سیاستدان تھا، وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس کا چچا سیاست کرتا تھا، یا وہ کسی کا عزیز تھا، یا وہ کسی کا داماد تھا، وہ اپنے پیروں پہ آیا۔ لیکن یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ اس لیے آیا ہو کہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ میں نے تو آنا ہے، اور میرا صرف واحد جو ہے وہ ٹنل ویژن یہ ہے کہ میں نے اڈیالہ سے بانی کو رہا کروانا ہے۔ تو یہ بڑا ایک ریلیونٹ نعرہ تھا، ورنہ تو لائلسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو 90 کے 90 لوگ جنہوں نے بانی کے کہنے پہ ووٹ دیا ہے سہیل آفریدی کو، تو وہ بھی بشمول آپ کے سارے لائلسٹ ہی ہیں نا، یا ہے کچھ اس پہ شک شبہ کہ وہ نہیں ہے؟ ٹھیک بالکل۔ اچھا اس اینگل پہ بات کر لیں، اس زاویے پہ دیکھیں، کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کیا علی امین نے اس لحاظ سے کوشش نہیں کی؟ ڈی چوک تک کون لے کے آیا تھا؟ بات ہے اس وقت جو اتنے لاکھ سے زیادہ بندہ آیا 24 نومبر پر، کیا علی امین کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی؟ کیا علی امین کے بغیر وہ سارا ہو جاتا؟ کیا پھر دوبارہ ایسا نہیں ہو پایا نا؟ اس کے بعد ورکرز کی رہائی، سارے معاملات کے لیے کیا اس کا کوئی اس کے بعد دوبارہ وہ نہیں ہو پایا نا؟ جو ایک دفعہ 26 نومبر کو ہوا، اس کے بعد دوبارہ علی امین نے بارہا کہنے کے باوجود دوبارہ یہ حرکت نہیں کی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ بات ہے کہ اگر ہم وہ ڈسکس کرنے لگ جائیں نا تو آپ پی ٹی آئی کو 100 میں سے 100 نمبر دیں گے۔ آج بھی اپنے نمبر کو انٹیک رکھ کے بیٹھی ہے، ہر طرح سے ریزسٹ کر رہی ہے۔ بات ہے دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ پولیٹیکلی لڑیں گے، ان کے پاس کوئی توپیں نہیں ہے کہ توپیں چلا دیں گے، کہیں گے اوکے جی ادھر جو ہے نا وفاق کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ بات زبان سے بات کرنی ہے، اپنے آئیڈیاز کو آئیڈیاز کے ساتھ ریزسٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جواب لے لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی اوپر آئے ہیں، وہ بھی آفریدی صاحب بھی اس سے اوپر آئے ہیں، تو لیٹس گیو ہم ا چانس۔ مطلب ظاہر ہے کہ ایک ملاقات میں تو کچھ نہیں ہے، چانس لے لیں۔ ایک تو میں ان کو ابھی سے آپ وہ طلال صاحب ان کو بزدار صاحب سے کمپیریزن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بعد میں بات بنتی ہے۔ عمیر بھائی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا سیزنڈ پولیٹیشین ہے۔ مریم نواز کا اور سہیل آفریدی کا تقابلہ کرنا یا عثمان بزدار کے ساتھ تقابلہ کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ یو آر کمپیئرنگ اورنجز ود دا ایپلس، اور اس کا آپس میں کوئی تقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ مریم نواز نے ان کی تربیت ہوئی ہے، وہ باقاعدہ ایک تربیت سے گزری ہیں، ان کے گھر میں 3 بار پرائم منسٹر گزرا، ان کے گھر میں 3 بار سی ایم شہباز شریف گزرے ہیں، انہوں نے ان سے تربیت حاصل کی ہے، روزمرہ انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہے، پھر 2013 سے لے کر 2018 تک وہ چیزوں کو بڑے قریب سے انہوں نے مشاہدہ کیا۔ پھر جب 2018 کی حکومت آئی تو آپ کے انتقام کی بھٹی سے گزر کر مریم نواز شریف جو ہے نا وہ آئرن لیڈی بن چکی ہے۔ آج وہ اگر سپیچ کرتی ہیں تو مجھے ان کی اسمبلی کی پہلی سپیچ یاد ہے کہ میرا مقابلہ کسی عثمان بزدار سے نہیں ہے، میرا مقابلہ کسی عمران خان سے نہیں ہے، میرا مقابلہ میرے اپنے ہی والد جو اس صوبے کے پنجاب کے 1 بار سی ایم رہ چکے ہیں، میرے چچا جو 3 بار سی ایم رہ چکے ہیں، میں ان کے ریکارڈ توڑوں گی، میں نے ان سے آگے جانا ہے۔ تو اب آپ اس کو اگر کمپیئر کرتے ہیں تو عمیر بھائی دس از سم تھنگ ویری انجسٹس۔ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ اور پولیٹیکل کارکنوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ ایک چیز عمیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے ایک ایشو ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی، آئی ایم شیور کہ وہ سارٹ ہو جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر چیز پہ تنازع، بلٹ پروف گاڑیاں دیں، پھر جن کی لوکلی جن کی بلٹ پروفنگ کی گئی تھی، پھر ان کو کہہ دیا کہ جی ناقص ہیں، یہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ ہے یا یہ واقعتاً ایشوز ہیں، کیا چکر کیا ہے یہ؟
اچھا دیکھیں ہم اس فیلڈ کے تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, ظاہری بات ہے کسی نہ کسی نے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی نہیں ہے نا, مجھے لگتا ہے مشورے کوئی لوگ غلط دے رہے ہیں ان کو, وہ کون سے کوئی یہی کام کرتے رہے. دیکھیں کسی نے تو بتایا ہوگا نا, کوئی خود سے دیکھ کے یا ٹھک ٹھک کر کے تو نہیں بتائے گا. بات ہے آئرن شیٹس استعمال ہو رہی ہیں, ڈفرنٹ گیج ہوتے ہیں. اب کس طرح کی ہیں وہ, بام پروف والی ہیں, کس طرح کی آرمرڈ ہے. دیکھیں لوکلی تو ہر کیٹیگری کی تیار ہوتی ہے. آج آپ 1 کروڑ روپیہ لیں, آپ اپنی کنورٹ بلٹ پروف کو کرا لیں گے, مگر وہ کلاشنکوف کی گولی کو نہیں روکے گی. بات ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئرن کو رسٹ بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اور جو ہم ایکسپائری کی بات پہ اتنا ہنس رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ گوگل کر لیں, ہر چیز کی ایکسپائری کے ساتھ آتی ہے. آپ بلٹ پروف آرمر ویسٹ بھی لے لیں گے, اس کی بھی ایکسپائری ہے, وہ بھی 10 سال سے زیادہ نہیں تھوڑا سا ایک وہ فائرنگ وائرنگ کروا کے اور آپ کہیں کہ جی میں they could have tested it. لیکن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اختیار صاحب. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس گاڑی کو کھڑا کریں, اس پہ فائر کر لیں, آپ ٹیسٹنگ کر لیں, اگر اس سے گولی آر پار ہو گئی تو پھر جو سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اگر گولی اس سے آر پار نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی وہی سٹنٹ مار رہے ہیں جو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے کہتے جی ادھر مجھوں کا کیا کام ہے, بھینسوں کا کیا کام ہے, وہاں کی پرائم منسٹر ہاؤس کی 4 بھینسیں نیلام کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ذرا سن لیجئے عمیر, سن لیجئے, اور پھر کہتے ہیں یہ اتنی مرسیڈیز گاڑیاں, یہ وہ, ان کو یہی نہیں پتا, پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے کہ یہ گاڑیاں ادھر وزیر اعظم استعمال نہیں کرتا. یہ گاڑیاں, یہ کل کو جب آپ کے مہمان آتے ہیں, امبیسڈرز آتے ہیں, دوسرے ملکوں کے سربراہان آتے ہیں, ان کے ساتھ وفود آتے ہیں, یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور واہ کرا کے نا آپٹکس کرا, گیمکس کر کے اس کو نیلام کر کے جی لوگوں سے بڑی داد وصول کر لی. تو اب سہیل افریدی جو ہے وہ بھی عمران خان کا, عمران خان کا مشکل سے بچاتے ہوئے, یہ جو پروٹوکول لگتے تھے انہوں نے بچانے کے لیے 50 روپے فی میرے خیال میں کلومیٹر کی رینج پہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کیا, ہیلی کاپٹر 50 پیسے. اچھا یہ چھوڑ دیں. اچھا بیوقوفی کی انتہا دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ پیسوں میں جب ان کے پاس وفد آئے نا, اس سے زیادہ پیسوں میں قیمتی گاڑیاں پھر ان کو خریدنی پڑ گئی. And this is what you are facing, going to face it. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گاڑیاں جو وفاق نے دی ہے نا, یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا, اچھا نہیں لگوں گا کہ میں یہ کہوں کہ مہربانی کی ہے, یہ ان پیسوں سے خریدی جانی چاہیے تھی آپ کو, خیبر پختونخوا کی حکومت کو, جو 600 ارب روپیہ ان کو دیا. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا, میں بیفور آئی موو ٹو عمیر صاحب, یہ مشورے اس وقت کون دے رہا ہے؟ بیکاز ابھی ظاہر ہے کہ ہی از ناٹ این ایکسپرٹ, انہیں کون بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے, ان کون بتا رہا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے؟ بیکاز بانی سے تو ملاقات نہیں ہو رہی, کون ان کو ذہن سازی کون کرے آپ کے خیال؟ یہ وہ کہتے ہیں نا, گھر میں جب ایک باپ ہوتا ہے نا تو سارے بچے بچے بن کے رہتے ہیں, جب ایک باپ نہیں ہوتا تو سارے باپ بن جاتے ہیں. اس وقت وہاں پر اسد کیسر آتا ہے, وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھاتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق مشورے دیتا ہے, مشال یوسفزئی اپنی حساب سے ان کو سمجھاتی ہے, اس کے علاوہ شبلی فراز اپنی مرضی سے, اور مراد سعید پھر اپنی مرضی سے ان کو ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ اب یوں کرو, اب وہ کرو. تو ان طریقوں سے خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں اس وقت تاریخ کا بدترین صوبہ بن چکا ہے, گورننس کے لحاظ سے, پولیٹیکل معاملات سے. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی ہوگی کہ وہاں پر پی ٹی آئی ابھی تک اتنی انٹیکٹ ہے کہ ان کے پورے ممبرز نے, سارے کے سارے نے, انہوں نے ووٹ دیا ہے. تو مینز وہ جس طرح سے عمیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ جڑی ہوئی ہے اپنے بانی